السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت کا چراغ ہے۔ آج ہم ایک بہت اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک حدیث کے بارے میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وقت کے بارے میں ہمیں خبردار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سورج طلوع اور غروب کے وقت شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ حدیث سننے میں عجیب لگ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت اور سبق پوشیدہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں عبادت کے لیے وقت کی پابندی کیوں اتنی اہم ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کریں گے اور اس حدیث کے پیغام کو قرآن، حدیث اور علماء کی تشریحات کی روشنی میں سمجھیں گے۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو اکثر اپنے بزرگوں کو یہ کہتے سنتا تھا کہ سورج نکلتے وقت عبادت نہ کرو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو جواب ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن یہ کیوں منع کیا ہے، اس وقت کی خاصیت کیا ہے، اور آج ہم اسی بات کو تفصیل سے سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس ہدایت کے پیچھے کتنی عظیم حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ حدیث نہ صرف ہمارے عبادت کے اصولوں کو واضح کرتی ہے بلکہ ہمیں شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ اگر آپ دین کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم نہ صرف حدیث کو بیان کریں گے بلکہ اس کی حکمت، شرک سے بچاؤ اور عملی زندگی میں اس پر عمل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور جب تو غروب ہوتا ہے تو بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ صحیح بخاری 3271 میں، صحیح مسلم 612 میں۔ اس حدیث کی وضاحت علماء نے یوں کی، ایک یہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ اس وقت مشرکین اور سورج پرست جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے اور یہ اس کی کامیابی کا اظہار ہے۔ اس لیے ہمیں سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے یا عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے مشابہت سے بچا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان وقتوں میں نماز سے پرہیز کریں تاکہ مشرکین کے اعمال سے مشابہت نہ ہو۔ صحیح حدیث کا عربی متعین بیان ہے کہ صحیح مسلم 612 میں، جب سورج نکلنے لگے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب غروب ہونے لگے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ مکمل غروب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا تاکہ مسلمان مشرکین کے عمل سے مشابہت نہ کریں۔ اس وقت مشرکین اور سورج پرست، سورج کے پوجنے والے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ شیطان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ یہاں شیطان کے سینگ کا مطلب حقیقت سینگ نہیں بلکہ ایک تشبیہ ہے۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس وقت عبادت کرنا اس کی مدد کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ نکلتے وقت سورج اور غروب ہوتے وقت سورج عبادت کے لیے ممنوع اوقات طلوع آفتاب، اور نمبر 2 غروب آفتاب اور زوال آفتاب جب سورج عین سر پر ہوتا ہے۔ یہ اوقات خاص طور پر نماز پڑھنے کے لیے ممنوع ہے، یہ منع ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سائنسی انداز میں سمجھا جا سکتا ہے، چنانکہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت روشنی اور سائے کی کیفیت ایک خاص زاویہ بناتی ہے جو مشرکین کے تصورات سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی عبادت کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے، شرک سے مکمل احتجاب کرنا اور اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی
حکمت فوری طور پر سمجھ نہ آئے سمجھنا چاہیے، چاہے اس کی حکمت فوری طور پر سمجھ نہ آئے۔ سورج کی پرتیش کی تاریخ، پوجا کی تاریخ قدیم اقوام جیسے مصری، بابل، ہندو اور یونانی تہذیبوں میں سورج کی پرتیش پوجا عام تھی۔ سورج کو ایک دیوتا یا معبود کے طور پر پوجا جاتا تھا، جیسے مصر میں رعا دیوتا اور ہندو تہذیب میں سورج دیوتا۔ مشرقین عرب بھی سورج اور چاند کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ سورج کے طلوع اور غروب کے دوران روشنی کا زاویہ، سائنسدانوں کے مطابق سورج کے طلوع اور غروب کے وقت روشنی کے زاویے کی شدت اور اس کا اثر زمین کے ماحول پر نمایاں ہوتا ہے۔ اسی وقت مختلف اقوام نے اس کو مقدس مان کر عبادت کی۔ اسلام نے نہ صرف شرک کو ختم کیا بلکہ ایسی تعلیمات دی جو فطری اصولوں اور انسانی نفسیات سے ہم آگاہ رہیں۔ آج بھی بعض قومیں سورج کی پرتیش کرتے ہیں، جیسے نیو ایج ماؤنٹینز میں سورج یوگا اور سورج کی طرف متوجہ ہونا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت میں توحید پر قائم رہیں اور کسی بھی مشرکانہ طرز عمل سے بچیں۔ اسلام نے شرک کے تمام مظاہر کو ختم کیا اور اللہ کی وحدانیت پر زور دیا۔ یہ حدیث ایسی سلسلے کی کڑی ہے تاکہ مسلمان مشرکانہ رسم سے دور رہیں۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے اور سورج کی پرتیش یا پوجا اسی کا ایک مظہر تھا۔ شیطان سورج کے طلوع و غروب کو ایک موقع کے طور پر استعمال کرتا تھا تاکہ لوگوں کو شرک کی طرف مائل کرے۔ یہ وقت شیطان کے خاص توجہ کا مرکز ہوتا ہے، کیوں نہ کہ اس وقت کئی مشرکانہ عبادت ہوتی ہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ شیطان کے سینگ ایک استعارہ ہیں، جس کا مطلب ہے شیطان اس وقت گمراہی کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام نے سورج کے عروج، طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے سے روکا اور اوقات کے علاوہ باقی دن میں نماز کی اجازت ہے، لیکن ان خاص اوقات میں نماز منع ہے۔ اسلام میں ہر عبادت کے لیے وقت کی اہمیت اور ان اوقات میں عبادت ترک کر دینا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے۔ مسلمان عبادت خاص اوقات انجام دے کر مشرکانہ رسم سے ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے اور ان کے احکامات کو حکمت کے ساتھ سمجھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے، چاہے ہم اس کی مکمل وجہ نہ سمجھ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی ہدایت پر مکمل عمل کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل اسلامک وائس اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔